اسی طرح دنیا کے خطرناک ترین کلچروں میں انڈیا پاکستان کا کلچر ہے رسوماتی اور خرافاتی. یہاں پر ٹینشن کہاں کریٹ ہوتی ہے؟ جب کسی کی وفات ہو جائے، کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے یا کسی کے گھر میں شادی ہو. ان دو جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ دین کو چھوڑ دیا ہے، امامت کو چھوڑ دیا ہے، ولایت کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، قرآنی تعلیمات کی اہمیت نہیں ہے، پیغمبروں کی، اماموں کی احادیثوں سے کوئی ہدایت نہیں لیتے، مگر ایک رسوماتی اور ایک خرافاتی کلچر سامنے آتا ہے اور انڈیویجولی 100 لوگ مل کر اپنی ایک رائے دیتے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ احتمال ہوتا ہے کہ آپس میں ڈسپیوٹ ہو جائے. اور وہ ڈسپیوٹ کی وجہ بھی رسومات ہیں، خرافات ہیں، دین نہیں ہے. اور نام لیتے ہیں کہ حرام ہے، یہ جائز ہے، اور اس طرح کی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہیں جو کہ دین سے ریلیٹڈ رکھتی ہیں. یہ مفاہیم، یہ اصطلاحات کا استعمال کرنا کہ ایسا کرنا حلال ہے، ایسا کرنا حرام ہے، ایسا کرنا جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، یہ تو اصطلاحات دینی ہے. تو آپ کو ہدایت دین سے لینی ہے، نہ کہ اپنے رسومات سے، نہ کہ جو جدی پشتی چلا آ رہا ہے. میں چند مثالیں دیتا ہوں. یہاں پر کسی کے گھر میں ایک عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے اور مرحوم کے حوالے سے اب یہاں پر رسومات شروع ہو جاتی ہیں. انتقال جیسے ہی ہوا اس کے بعد رسومات شروع. کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ 40 دن تک وہ مرحوم جس گھر میں رہتے تھے، وہ مرحوم جس گھر میں مقیم تھے، 40 دن تک اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی کوئی نہ کوئی اس گھر میں 40 دن تک رہنا ہے، اس کو آپ ایمٹی نہیں چھوڑ سکتے. پھر اس پہ دین کے حکم لے کر آتے ہیں. اسی بات پر اب یہاں پر یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ یہ ہدایت آپ کو رسم نے دی ہے، رسوماتی کلچر نے دی ہے آپ کو ہدایت. دین نے آپ کو نہیں کہا کہ 40 دن تک گھر کو تنہا چھوڑو یا نہ چھوڑو. اس کے علاوہ مرحوم کے ایصال ثواب کی جناب مجلس رکھنی ہے ہم نے، اور مجلس میں تبرک ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلانا ہے. اب کھانا کھلانے میں اب یہاں پر مینیو میں ٹینشن ہے کہ کیا کھلائیں. ایک بندہ بولتا ہے گوشت کھلائیں، ایک بندہ بولتا ہے قورمہ پکا لیں، ایک بندہ بولتا ہے مکس ویجیٹیبل، ایک بندہ بولتا ہے کہ گوشت بھی ہو اور اس میں مکس ویجیٹیبل بھی ہو. کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں 100 منہ 100 باتیں. یہاں پر دین آپ کو کیا ہدایت دیتا ہے؟ دین آپ کو کہتا ہے کہ مستحب عمل ہے آپ کو نظر کھلانا، کسی کو کھانا کھلانا ایک مستحب عمل ہے، واجب بھی نہیں ہے کہ گوشت کا تعلق جناب اس چیز سے ہے اور ویجیٹیبل کا تعلق اس چیز سے ہے. نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق جو آپ کی استطاعت ہے آپ وہ پیش کریں، اور اس میں نہ جائیں کہ فلان بندے نے یہ کھلایا تھا اور ہم یہ کھلائیں گے. یہاں پر ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق تبرک کو ڈسٹریبیوٹ کرے. اس کے علاوہ یہاں پر میت میں اور فوتگی میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ جناب شوہر ہے اور اس کی ساس کا انتقال ہوا ہے. اب یہاں پر یہ سوال ہوتے ہیں کہ وہ میت کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، وہ قبر میں اتار سکتا ہے یا نہیں اتار سکتا، وہ غسل میت دے سکتا ہے یا نہیں دیتا. یہ ساری باتیں معاشرے میں جو سرکولیٹ ہوتی ہیں ایک جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہیں. قرآن اس رشتے کو محارم کہہ رہا ہے. اس محارم سے صرف شادی نہ ہونے کی وجہ سے ازدواج آپ نہیں کر سکتے، تو بہت سارے رشتے جو ہے وہ محرم ہو جاتے ہیں، محرمیت کے انڈر آ جاتے ہیں، جس میں سے ایک ساس ہے، مرد کی بیوی کی والدہ. یعنی مرد کے لیے اپنی بیوی کی ماں محارم میں سے. قرآن میں آپ اگر نگاہ کریں سورہ نساء میں، جہاں پر وَلَا تَنْكِحُوا کہ نکاح نہ کرو، ازدواج نہ کرو، اس کے بعد والی آیت میں محارم کا تذکرہ ہے. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اور اسی طرح نیچے جا کے فرماتا ہے خداوند و امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں. تو یہاں پر مرد کے لیے اس کی بیوی کی ماں محارم ہے، اس سے ازدواج بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی طرف نگاہ کرنا صرف شرط دو ہیں. اس کی طرف نگاہ شہوت کی نیت سے نہ ہو، اور اس کی عورت یا اس کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں اس کی طرف نگاہ نہ کرے. ان دو شرطوں کے ساتھ نگاہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ آپ جناب کسی کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے اور آپ یہ بحث شروع کر دیں کہ وہ محرم ہے یا نامحرم ہے. وہ شخص جب زندہ تھا تب بھی وہ محارم میں سے تھا، تب بھی اس کو دیکھنا، اس کی طرف نگاہ کرنا حرام نہیں تھا.
اب اس کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو یہ انتقال کے بعد دیکھنا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ ایک بات اور آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرحوم جو مر گیا ہے، جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، اب ان کے رشتہ داروں کو جو ہے وہ 40 دن تک تیار نہیں ہونا ہے یا میک اپ نہیں کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں رسوماتی ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی خود اپنے ضمیر پر، اپنے وجدان پر کہ آپ کس اسٹیٹ میں۔ مگر یہ جو سوشل پریشر ہے، یہ جو سوسائٹی کا خرافاتی اور رسوماتی پریشر ہے، یہ انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ نے بننا سورنا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں یا میک اپ کرنا ہے یا اور سارے کام انجام دینے ہیں۔ جب تک عزیزان یہ رسوماتی اور خرافاتی کلچر کو اپنی زندگیوں سے دور نہیں کریں گے، تب تک آپ تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات قرآن کے نزدیک نہیں آ سکتے۔ یعنی ایک بڑا سد معبر اور ایک بڑا ہرڈلز جو ہمارے اور اہل بیت اور قرآنی تعلیمات کے بیچ میں ہیں، وہ رسومات اور خرافات ہیں۔ آپ ایران کی مثال لے لیں کہ ایران میں اگر کسی گھر میں فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ 40 دن تک مرد اپنی داڑھی نہیں کاٹتے اور وہ 40 دن تک ہر کوئی ایک ملا بنا رہتا ہے، اور جیسے ہی 40 دن ہوئے اس نے دوبارہ بلیڈ لگا دیا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ داڑھی کو منڈوانا حرام ہے، کلین شیو کرنا حرام ہے، مگر اسی شخص کو دیکھیں آپ کہ رسومات میں اور ایرانی کلچر میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ خدا کے دین کی فکر نہیں ہے، مگر 40 دن تک اس نے داڑھی کو رسومات کی وجہ سے چھوڑ دیا، وہ داڑھی بڑھ گئی، مگر جیسے ہی چیلم ختم ہوا میت کا، اس نے جا کے اپنا استرا لگوا دیا اور بلیڈ لگوا کے کلین شیو ہو گیا۔ تو یعنی دین کی ویلیو نہیں ہے، اسلام کی ویلیو نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، خوف ہے رشتہ داروں کا، خوف ہے رسومات کا۔ یاد رکھیں کہ جس مومن کے کام کو ایک کالی بلی نحس قرار دیتے، اس ایمان کی کیا ویلیو ہے؟ آپ نے دیکھا ہے نا، ایک انسان کوئی کام کرنے جا رہا ہے اور اس کی بیچ میں رستے میں ایک کالی بلی اس کا راستہ کاٹ دیتی ہے۔ کالی بلی بذات خود فاعل نہیں ہے، وہ اپنے کام سے جا رہی تھی، مگر چونکہ اس مومن کے سامنے سے گزری ہے تو اب یہ مومن اپنے کام کو آگے نہیں بڑھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نحس ہو گئی۔ یعنی ایک ایسا خرافات ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ اگر وہ بلی آپ کے سامنے سے گزر جائے تو بس کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو اپنے کام کو، اپنے پلان کو چینج کر لو۔ اسے مومن نہیں کہتے، خرافاتی انسان کہتے ہیں، کیونکہ مومن تو ایمان پختہ ہوتا ہے، اس کا خدا پر ایمان ہے۔ مگر چونکہ ہم انڈیا پاکستان کے کلچر میں ساری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں سوائے دین کے، اسی وجہ سے بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں۔ عزیزان، یہ جو روایتوں میں ملتا ہے کہ امام زمان کا جب ظہور ہوگا اور وہ تشریف لائیں گے تو وہ جو پیش کریں گے دین اسلام کی ہدایات کو، تو بہت سارے لوگ ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے، بہت سارے مومن، بہت سارے شیعہ، بہت سارے عالم دین، وہ ان کے اگینسٹ ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم نے تو یہ دین میں نہیں دیکھا، یہ تو آپ کوئی نیا دین لے کر آ رہے ہیں۔ اصل میں امام زمان دین پیغمبر اور دین اہل بیت لے کر آئیں گے، مگر اس وقفے کے دوران اتنے خرافات اور اتنی رسومات بیچ میں تدریجاً پختہ ہو جائیں گی کہ اس کے بعد امام زمان بھی کچھ کہیں گے کہ تو لوگ اس کو نقد کریں گے، لوگ اس کو بولیں گے کہ یہ آپ کہاں سے لے کر آ گئے، ہمارے آبا و اجداد نے تو ایسا نہیں سنا۔ جس طرح قرآن میں پیغمبر ایک دین لے کر آئے، پیغمبر ایک بات لے کر آئے، تو لوگوں نے جو رسوماتی اور خرافاتی تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کسی اور چیز پہ پایا ہے تو ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ یہی چیز ہر زمانے میں تکرار ہوتی ہے اور آخر الزمان میں بھی دوبارہ یہ چیز تکرار ہوگی۔ تو پورے وثوق کے ساتھ آپ کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے عزیزان کہ خرافات اور رسومات سے آہستہ آہستہ کر کے اپنی جان چھڑائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ہرڈل بنتا ہے آپ کی ذہنی پرورش، آپ کی ڈیولپمنٹ، آپ کی شخصیت کو رشد و نمو دینے میں۔ اور اگر کوئی مولانا، کوئی معمم، کوئی ملبس جو خود کو کہتا ہے کہ میں نے لباس سرباز امام زمان پہنا ہے، تو اس کو معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اس کو لوگوں کی رسومات اور لوگوں کے خرافات کی اصلاح کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت ساری رسومات ایسی ہیں جو تدریجاً پختہ ہو جاتی ہیں، تدریجاً پکی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس پکی ہوئی چیز کو نہیں توڑ سکتے۔ تو بس تدریجاً جس طرح رسومات پختہ ہوتی ہیں، اسی طرح تدریجاً اصلاح کرنے سے ان کی انٹینسٹی بھی کم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی مولانا اپنے آپ کو کہے کہ میں دین کا مبلغ ہوں اور میں لوگوں کی اصلاح بھی نہیں کرتا، ایسا نہیں ہے۔ یا یہ کہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ پیکٹ لینے کے لیے، لفافہ لینے کے لیے، پیسے لینے کے لیے عام عوام کو رسومات اور خرافات کے پیچھے لگا دیتے ہیں، یا ان کے رسومات اور خرافات کو گھما پھرا کر تائید کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر انڈیا پاکستان میں رسومات اور خرافات سے ٹکرائے تو پھر ہماری دکان نہیں چلے گی۔ مولانا ہو،
علامہ ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، جو بھی خود کو کہے کہ میں آل راؤنڈر ہوں، جو بھی خود کو کہے کہ میں ہر کسی کو خوش کرتا ہوں، میری تقریر ہر کسی کو اچھی لگتی ہے، یہ انسان منافق ہے، یہ آل راؤنڈر منافق ہے، کیونکہ اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ کسی ایک راستے پہ نہیں ہے، یہ جہاں پر دیکھے گا، جیسے لوگ دیکھے گا ویسی باتیں شروع کر دے گا، یہ دین کا پیغام نہیں پہنچاتا۔ دین کا پیغام ممکن ہے بہت سے لوگوں کو ناراض کرے، مگر دین کا پیغام خدا کو راضی کرتا ہے۔ یہ اپنے دماغوں میں بٹھائیں کہ ہمیں رسومات اور خرافات سے جان چھڑانی ہے، وہ بھی تدریجی، کیونکہ تدریجی پختہ ہوئی ہیں، تو اس کو تدریجی ہی کم کرنا ہے اور اس کی شدت کو کم کر کے پھر اپنے آپ کو تعلیمات اہل بیت اور قرآن سے جوڑ دینا ہے۔ نخبگان موظفن، حوزه موظفه، دانشگاه موظفه. در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم. این بخش اصلی تمدن را بتوانیم اصلاح کنیم. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.